اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آج سے آغاز ہو رہا ہے اس پروگرام کا کہ جس کا بنیادی نام تو رحمان کے مہمان ہے، لیکن ذیلی عنوان جو ہے اسلام اور نوجوان ہے۔ حج بیت اللہ کی مبارک ساعتیں جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عازمین حج کشاں کشاں جو ہے وہ سفر حج کی طرف رواں دواں۔ آپ نے دیکھا کہ قافلے در قافلے پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں جو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ الحمدللہ حرمین طیبین کی جانب، اور جو نہیں جا سکے میرے جیسے آپ جیسے بہت سے لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ کہ جو نہیں جا سکے وہ ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں، اور ان مناظر کو ہمارا کیمرہ کیپچر کر کے آپ تک پہنچا رہا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور بہت سے جذبات ہیں دل میں کہ پروردگار عالم ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تیرے عبادت گزار ہیں، ہم بھی تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما۔ تو حج ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جو بیک وقت ایک بدنی عبادت بھی ہے، ایک مالی عبادت بھی ہے، اس میں صفا مروہ بھی صحیح بھی ہے، اس میں طواف بھی ہے، اس میں مزدلفہ بھی ہے، اس میں وقوف عرفہ بھی ہے، اس میں بہت سی قربانی بھی ہے، اس میں نہ جانے کیا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے، اور روحانی ارتقاء بھی ہے۔ اس میں ایک ایسی کیفیت ہے، روحانی کیفیت ہے کہ جو جامع العبادات بنا دیتی ہے اس پورے سفر کو۔ اور سفر حج جسے نصیب ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ ARYQ-TV کی بہت بارآور کوشش، بہت زبردست کوشش کہ جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے ایک ایسا پروگرام کہ حج کے بارے میں اویئر کرنے کے لیے، حج کے مناسک کے بارے میں انہیں بتانے کے لیے یہاں پر الحمدللہ علماء حضرات موجود ہوا کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم علماء حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ یہاں تشریف فرما ہوں گے، ان سے بیانات سنیں گے۔ پھر نوجوانوں کو ہم نے مدعو کیا ہے، نوجوانوں کا کسی بھی شعبے میں آگے آ جانا یا دلچسپی لینا ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور مستقبل کے بارے میں بھی ہم یہ پریڈکشن دے سکتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اسلام کے ساتھ جو نوجوانوں کی اٹیچمنٹ ہے، جو یوتھ کی اٹیچمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، ہم انشاءاللہ دونوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلام پیش کریں گے۔ علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عمدہ عالم دین ہے، بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کئی پروگرام کیے اور بہت عمدہ کلام فرمایا۔ نوجوان موجود ہیں ہمارے ساتھ اور مختلف کلاسز کے نوجوان ہیں اور بہت اچھی فکر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز کچھ کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب نوجوانوں کا یہی جذبہ بیدار رہے تو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ بہت سے سوالات ہیں کہ جناب اسلام میں جو امپورٹنس حاصل ہے، ظاہر ہے حج جو ہے ان 5 ارکان میں ہے، فرائض میں سے کہ جو فرائض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا دیگر مذاہب میں بھی حج جیسی کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس سے اجتماعیت سامنے آتی ہو؟ یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں حج کے حوالے سے۔ علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت بہت بہت مبارک ہو۔ بہت مبارک، بہت اور جو خوش نصیب افراد اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ حج کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مقبول حج کے صدقے سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی بار بار یہ سعادتیں اور یہ اعزازات عطا فرمائے۔ حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور جس طرح بعض عبادات مالی ہیں، بعض بدنی ہیں، اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے بدنی اور مالی دونوں کو جمع فرما دیا کہ بدن کی مشقت بھی ہے اور مال بھی لگتا ہے۔ پھر جتنی بھی مالی عبادات ہیں اس کے لیے کنڈیشنز وہ رکھی جاتی ہیں کہ اگر یہ شرائط ہیں، یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے تو یہ عبادت لازم ہوگی۔ جس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ہم دیکھیں، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، وہ ایک مخصوص اگر شرط پائی جاتی ہے، ایک مالی حیثیت پائی جاتی ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو لازم فرمایا۔ اسی طرح حج میں ہم دیکھیں تو اس کی شرائط میں سے جو بنیادی شرائط ہے کہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، یہ ساری دیگر عبادات کی طرح اس میں شرط ہے۔ اور اس میں مال سے متعلق یہ شرط ہے کہ کسی بھی مسلمان کے پاس اگر کبھی زندگی میں اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ حج کے تمام اخراجات، یعنی گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک، اور اپنی غیر موجودگی میں جو اس کے اہل و عیال جن کا نان نفقہ اس پر لازم ہے، ان کے تمام اخراجات اگر وہ برداشت کرنے کے قابل ہے، تو اب اس پر اللہ رب العالمین نے حج کی عبادت کو لازم فرمایا۔
پوری زندگی میں کبھی بھی وہ حج کر سکتا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا تو ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ جب وہ سوال کی تکرار کرتے رہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی چیز کہی جائے اور جس چیز سے متعلق تمہیں کچھ بتایا نہ جائے تو سوالات کی کثرت سے بچو, کہ سوالات کی کثرت کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی. اور فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ یہ ہر سال فرض ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سال فرض فرما دیتا. اس سے ایک تو یہ فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے, اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اگر چاہیں تو ہر سال فرض فرما دے, چاہیں تو ایک سال رکھ لیں اس کو. پھر بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں. قدم قدم پر حاجی اللہ رب العالمین کی طرف سے الطاف و عنایت کے حصار میں رہتا ہے اور اس پر نعمتوں کی اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے. یعنی ہر قدم پر اللہ رب العالمین اسے اتنی برکتیں اور اتنا ثواب عطا فرماتا ہے, ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہیں. حج کی فضیلت کے حوالے سے حضور نے کلام فرمایا. حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر مکے سے پیدل حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں حرم کی نیکی کے برابر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. یعنی ایک ایک نیکی. اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ حرم کی نیکی کی کیا مقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر. یعنی اگر 700 نیکیوں کو 1,00,000 سے ضرب اگر دیں تو ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین 7 کروڑ نیکی عطا فرماتا ہے. یہ حاجی جو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر اسے اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور ہم اندازہ کریں کہ جتنا آگے جاتا جائے گا اللہ رب العالمین اسے اتنی برکتیں عطا فرمائے گا. تو برکتوں کے حصار میں, رحمتوں کے حصار میں, بخششوں کے حصار میں حجاج سفر کرتے ہیں اور قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہیں. تو اس لیے جو افراد حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یعنی یہ زمین ایسی ہے کہ تمہارے تو قدم یہاں لگ رہے ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اور سعادت اور اعزاز عطا فرمایا, ورنہ یہ زمین تو ایسی ہے کہ اگر سر کے بل چلیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تو ہم اندازہ کریں کہ یہ مقدس سرزمین ہے, اس میں ہم جتنا آداب بجا لائیں گے, تقاضے پورے کریں گے, اتنا ہی اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے ہم فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا. بہت عمدہ انداز, بہت اچھے انداز میں آپ نے حج کے حوالے سے ارشاد فرمایا. ہمارے نوجوان موجود ہیں اور روزانہ موجود رہیں گے. آج علامہ صاحب موجود ہیں, اس کے بعد پھر علماء حضرات کو ہم نے زحمت کلام دی, انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اور مقصد اور غرض و آیت یہ ہے کہ حج کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے. بہت سے لوگ جو نہیں جا سکے اور جائیں گے انشاءاللہ, ان کے ذہنوں میں پہلے سے یہ بات تصور موجود ہو کہ حج جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک فلسفہ ہے پورا حج کے پیچھے. تو وہ کیا ہے, اس میں حکمتیں کیا ہے, بہت ساری چیزوں کی, مناسک حج کی, ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے. اور ARYQ TV کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مختلف بڑے متنوع موضوعات پر متنوع انداز میں پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں. نوجوان موجود ہیں, نوجوانوں میں یقیناً سوالات بھی موجود ہیں. کیا کہیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسن ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے اور کیوں حج کو ضروری قرار دیا گیا؟ واہ واہ, حج کو کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ ہاں, اہمیت سے متعلق اس سے قبل کلام ہو چکا ہے اور قرآن پاک کی وہ آیت ہمارے پیش نظر, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور آگے فرمائیں کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو اگر نہ کرے استطاعت کے باوجود تو اللہ اس سے بے نیاز ہے. اللہ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی حج کے لیے نہیں آیا تو معاذ اللہ اس کی طاقت میں کوئی کمی آ جائے گی. یہ ہماری اپنی سعادت ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر اس کو کیوں لازم فرمایا گیا؟ اس میں ہم دیکھیں اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اجتماعیت کا ایک سلسلہ رکھا. بے شک ہم نماز گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن تاکید فرمائی جاتی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں تاکہ اس کے ذریعے ایک اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رہے, آپس میں ملنا جلنا رہے, آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. پھر اسی طرح ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کیا گیا کہ پورے شہر کے لوگ آپس میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں, اتحاد کا ایک سلسلہ پیدا ہو, اور آپس میں جو ایک مصروفیات کی وجہ سے دوریاں آ جاتی ہیں اس میں وہ قربتوں میں تبدیل ہو جائیں. اسی لیے پورے سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حج کو لازم فرمایا
کہ یہ جو علاقائی بنیادوں پر یا شہری بنیادوں پر یہ جو اجتماعیت کا ایک معاملہ پورا سال کیا جاتا ہے، اب عالمی سطح پر یہ اہتمام کیا جائے اور پوری دنیا سے مسلمان حج کے موقع پر جمع ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے حج کے تمام ارکان میں ہم دیکھیں کہ ایک تو مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان سب ایک جگہ جمع ہوں اور ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوں، خوشی غمی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں. اور پھر ہم دیکھیں گے تمام ارکان حج میں، افعال حج میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کی نسبتوں کو باقی رکھا ہے، ان کی اداؤں کو باقی رکھا ہے. صفا مروہ کی سعی ہو، طواف ہو، یا قربانی ہو، جمرات کی رمی ہو، یا دیگر اس طرح کے تمام ارکان ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کی اداؤں کو تا قیام قیامت باقی رکھنے کے لیے یہ سارا اہتمام فرمایا. تو ہم ارکان حج بھی ادا کرتے ہیں اور ان پاکان امت کے ساتھ ہماری جو نسبتیں ہیں اور اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اس کے پاکیزہ بندے، ان کے ساتھ بھی ہماری ایک جذباتی وابستگی وہ شامل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کے ساتھ ہم پر حج کو لازم فرمایا کہ ہم آپس میں بھی جڑیں اور اللہ والوں کے دامن سے بھی وابستہ ہوں اور اس نسبت کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے. ہاں کیا بات ہے. اور سوال میں چاہتا ہوں، جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد برہان خان ہے اور میرا علامہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ کیا دیگر آسمانی مذاہب میں بھی حج کا تصور ہے؟ جی اس سے قبل انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں میں اگر دیکھیں تو حج کا جو سلسلہ مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم فرمایا. اور عیسائیت میں اگر موجودہ دور میں ہم دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تمام امت کا، اور اس سے قبل جتنی امتیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے قبل تک، سب کا وہ قبلہ وہ خانہ کعبہ ہی تھا اور اسی طرف رک کر کے عبادت اور حج کے ارکان ادا کیے جاتے تھے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حج فرمایا اور حج کے لیے پوری دنیا سے لوگوں کو دعوت دی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا اس کو تبدیل فرما کر بیت المقدس کیا گیا. تو اب عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، بیت المقدس دونوں مذاہب کے لیے مقدس مانا جاتا ہے اور دونوں، کوئی یروشلم جا رہا ہے، کوئی وہاں ہیکل سلیمانی وہاں جا کر اپنے عبادات ادا کرتا ہے. تو ان مذاہب میں جو عبادت کا تصور تھا یا کسی مخصوص جگہ کی طرف جا کر وہاں عبادت کرنا، تو وہ بیت المقدس کے لیے تھا اور بیت المقدس جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے. لیکن اس سے قبل جو حج کا ایک سلسلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی کے لیے تھا. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، نیا دین ہے، نئی شریعت ہے، تو اس حکم کو منسوخ فرما کر پھر پوری کائنات کے لیے جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بنا دیا اور حج کا بھی جو سلسلہ ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو حضرت سلیمان سے قبل جو حج ہوا، حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت اسماعیل نے، حضرت اسحاق و یعقوب اور دیگر انبیاء نے، تو وہ خانہ کعبہ ہی تھا اور ان کے لیے بھی حج کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے لازم فرمایا تھا. کیا بات ہے. سوال نوجوانوں، کون سا سوال کریں گے اب؟ کیا سوال ہے؟ جی. السلام علیکم، میرا نام معز نبیل ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا حج انسان کی عملی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی یقیناً ہم قدم قدم پر دیکھیں تو حاجی وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حصار میں بھی رہتا ہے اور عبادات کا ایک ماحول اس کے سامنے رہتا ہے. یعنی وہ صبح و شام، دن رات، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، وہ تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے. تو ایک ماحول میں ایک عبادتوں کے حصار میں بھی رہتا ہے اور ایک ماحول اس کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ عبادت کی اس کو عادت بنے. اور ظاہر ہے جب یہ اتنے ایام وہ ایک مخصوص ماحول میں گزارے گا تو اس کی طبیعت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھیں کہ جب حاجی حج سے واپس آتے ہیں تو پہلے کی زندگی میں اور اس میں بہت بدلاؤ ہوتا ہے. اکثریت کا یہ معاملہ الا ماشاء اللہ، لیکن اکثریت کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی طبیعت میں، ان کے معمولات میں انتہا درجے کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور پہلے جو دیگر ان کے معمولات تھے وہ اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت جس طرح وہاں جا کر انہوں نے عبادت کی تو حج سے واپسی پر بھی وہ معمولات برقرار رہے. تو یقیناً اور پھر حج یا دیگر عبادات لازم ہی اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ عملاً وہ اس کے اثرات ہماری شخصیت پر مرتب ہو. تو اس لیے عبادت جو حج کی ہے اس میں قدم قدم پر ہمارے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. تو یقیناً حج کے جو اثرات ہیں وہ ہماری طبیعتوں پر، ہمارے مزاج پر اور جملہ ہماری زندگی سے جڑے ہوئے معاملات پر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، حج کی ایک جامعیت ہے، حج کی ایک عالمگیریت ہے.
میں یہ چاہتا ہوں چونکہ آج پہلا پروگرام ہے تو علامہ صاحب کی خدمت میں آپ کی جانب سے سوالات کوئی رہ گیا ہے؟ جی جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محسن ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا حج کرنے کے بعد حاجی کے اندر کیا کیا بدلاؤ اور تبدیلیاں آنی چاہیے؟ واہ واہ واہ، اچھا سوال ہے. جی 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 یقیناً بہت اچھا سوال. اور حاجی سب سے پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ میں کیا اعزاز لے کے آیا ہوں، میں کیا نسبت لے کے آیا ہوں، اس نسبت کا میں نے بھرم رکھنا ہے. یعنی پورے معاشرے میں اس کی ایک حیثیت اور ایک اعزاز اور ایک اس کے لیے ایک پروٹوکول بن جاتا ہے. واہ. پوری زندگی اس کے نام کے ساتھ اگر وہ نہ بھی اپنے لیے لاحقہ لگائے لیکن وہ سب حاجی صاحب کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، اس کو یہ ایک اعزاز بخشا جاتا ہے، معاشرے میں عزت دی جاتی ہے حاجی ہونے کی وجہ سے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ اگر حج سے واپس آنے کے بعد بھی اس کی طبیعت میں وہی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، وہی دھوکہ دہی ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی غیبت ہے، یہ ساری چیزیں، تو پھر ایک تو اس نے اپنا سرمایہ سارا برباد کر دیا، جو اتنی محنت و مشقت سے اس نے پیسہ لگایا وہ سارا برباد کر دیا. اور پھر اتنی مشقت کے ساتھ جو افعال حج ادا کیے اس نے، وہ اس سے اس نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آ گیا وہ. تو اس لیے حاجی کی زندگی میں پہلے سے بالکل یکسر طور پر اس کی زندگی تبدیل ہو جانی چاہیے. وہ تصور کرے، اور بلکہ اس کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مقبول حج کی نشانیوں میں بھی ایک نشانی قرار دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جس کا حج مقبول ہوتا ہے تو وہ پہلے سے اس کی بہتر زندگی ہو جاتی ہے. پہلے اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی تو اب اس کا یہ عمل نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے نفرت کرے گا، بیزاری کرے گا. جیسا اس نے معمولات وہ عبادت کے جاری رکھے تھے تو حج سے واپس آنے کے بعد بھی وہ معمولات جاری رکھے گا. تو اس لیے جو بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں صرف یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعزاز اور ایک جو ٹائٹل عطا فرما دیا ہے ہم نے اس کا بھرم رکھنا ہے، اور اگر اس کو برقرار رکھیں گے تو صرف یہ ایام حج میں نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ رب العالمین وہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. اور اگر نہیں رکھیں گے تو ہمارا سرمایہ بھی ضائع، ہماری محنت و مشقت بھی ضائع، اور یقیناً وہ جو ایسے اعمال کیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ناراضگی کا الگ سلسلہ ہے اس کے لیے. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ پہلا پروگرام ہے اور اس وقت جو عالم اسلام کی کیفیت ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ حج بیت اللہ جو ہے ایک ہمارا پیغام ہے، عالمگیر پیغام ہے. تو حج کیا عالمگیر پیغام دے رہا ہے اس وقت دیگر اقوام کو کہ مسلمان جب متحد ہو جائیں تو لباس ایک ہو جاتا ہے، تلبیہ کی صورت میں الفاظ ایک ہو جاتے ہیں، پھر یہ کہ ان 5 دنوں میں جو مناسک ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصے کا مسلمان ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے کسی بھی ملک کا ہو، وہ ایک وقت میں ایک مناسک حج کو اپنے ہی اسی انداز میں ادا کر رہا ہے. تو یہ جو ایک وحدت ہے، ملی وحدت کا اظہار ہے جو اقوام غیر اقوام کی طرف جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں یہ پیغام کیسا پیغام جا رہا ہے؟ یقیناً اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے جو لازم فرمایا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت وہ ظاہر ہو اور مسلمان آپس میں ملیں، اتحاد و اتفاق پیدا ہو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو حج کے لیے پوری دنیا سے قافلے آتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو وہاں ہم دیکھیں کہ ماحول کیا ہے کہ وہ اجتماعیت کا ایک پیغام جاتا تھا، اور پھر مختلف علاقوں سے جو آنے والے ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، کس علاقے میں کیا کیا اس طرح کے معاملات، اس کے حل کے لیے کوششیں کی جاتی تھی. اور اس زمانے میں تو مسلمانوں کا اگر معاملہ دیکھیں، کئی فلسطین کے معاملات دیکھ لیں، کشمیر کے معاملات دیکھ لیں، دیگر اس طرح کے علاقوں میں ہم مسلمانوں کو مظالم کا شکار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور مسلمان ظلم و ستم کی چکی تلے پس رہے ہیں. پھر ایک اسلام و فوبیا کا جو ایک مزاج بنا ہوا پوری دنیا کا کہ مختلف ہیلے بہانے سے اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. تو حج تو یہ ایک ایسا ہمارے لیے غنیمت کا پہلو ہے کہ اس کے ذریعے ہم طاغوت کو یہ پیغام دے سکتے ہیں اور مؤثر انداز میں یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ مسلمان آپس کے معاملات میں جیسے تیسے بھی ہوں، عمل سے جتنا بھی وہ کمزور رشتہ کیوں نہ پڑ جائے، لیکن اسلام سے ان کا جو رشتہ ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. اور اسلام کے خلاف کوئی بھی محاذ آرائی ہوگی اور اسلام کے خلاف کوئی بھی اس طرح کا اگر وہ سلسلہ کیا جائے گا تو مسلمان اس میں کمزوری نہیں دکھائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو، ان سارے معاملات پر یہ حج ایک اجتماعیت کا پیغام اس سے جائے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی وہ حرارت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم مسلمان جس طرح لباس میں ایک ہے، آج ہماری بولی ایک ہے، کوئی افریقی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی پاکستانی ہے، لیکن زبان سے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کے نغمے گاتا ہے. واہ واہ. اس لیے اگر اسلام کا کوئی بھی حکم ہو
اور اسلام کا کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی شاعر میں سے ہو، اگر اس کے خلاف کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تو ہمارا عمل بھی ایک ہونا چاہیے، بے شک، اور ہمارا کردار بھی اس کے مطابق ہمارا کردار بھی مومنانہ کردار ہونا چاہیے، کیونکہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ بندہ مومن کی جو صفات ہے جو علامہ اقبال نے بیان کی، یہ واقعتاً وہ صفات ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کو اور آپ کی آل پاک کو، آپ کے اصحاب کو اور ان کے متبعین کو یہ مومنانہ صفات نظر آتی ہیں۔ میں مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے۔ ناظرین یہ پہلا پروگرام ہے اسی چینل پر یعنی ARYQ TV پر، اسی وقت آپ روزانہ یہ پروگرام دیکھیں گے۔ نوجوان بھی اسی طرح اپنے پورے عزم کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے اور اپنے سوالات پیش کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جتنے سوالات ہیں وہ مستند علماء دین کی خدمت میں پیش کریں اور اس کے مستند قرآن و حدیث کی تاریخ کی روشنی میں جوابات حاصل کریں۔ نوجوانوں آپ کی آمد کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم آپ کی خدمت میں کل بھی ایک بار پھر حاضر ہوں گے اسی عنوان کے ساتھ، یعنی کہ رحمان کے مہمان اور اسلام اور نوجوان، اسی ذیلی عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم